سر آخر مہرنگ بلوچ جو ہے یہ کون ہے اور یہ کیوں اس طرح سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو ہے اتنے لوگ جو ہے وہ اکٹھے کر کے دھرنا دیا اور انہوں نے اب دھرنا ختم بھی کر دیا ہے؟ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا مہرنگ بلوچ کو، لیکن جب دسمبر 2009 میں ان کے والد صاحب کو کراچی سے اٹھا لیا گیا جب وہ ہاسپٹل سے ڈیوٹی کر کے آ رہے تھے، اور پھر ان کی لاش ملی تقریباً 1.5 سال بعد جولائی 2011 کے اندر۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 16 سال تھی، 1993 میں یہ پیدا ہوئی ہیں، اور اس وقت اسٹوڈنٹ کے اندر جو انہوں نے اسٹرائک کی، احتجاج کیا اپنے والد صاحب کے حوالے سے، تو یہ ایک سمبل بن گئی احتجاج کا۔ پھر 2017 میں ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، تو 3-4 مہینے بعد ان کی بھی لاش جو ہے وہ زدوکوب کے بعد یا تشدد زدہ لاش ملی۔ اس دھرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ جو بلوچوں کے دماغ کے اندر یہ تھا، پنجابی جو ہے وہ بلوچوں کو بہت ظلم کرواتے ہیں، اگر ان کے والد کو یا ان کے بھائی کو کسی دہشت گرد تنظیم نے مارا ہے تو تب بھی اداروں کے اوپر الزام آئے گا، اور اگر کسی ادارے نے مارا ہے تب بھی ادارے کے اوپر نام آئے گا۔ تو اداروں کو اپنی عزت، اپنی ناموس کے لیے اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے۔ بندوق کی نوک کے اوپر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا، جب بھی حل ہوا ہے سیاسی طور پر بات چیت کر کے ہوا ہے۔ کل کو آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور بلوچستان میں جا کے احتجاج کرتے ہیں یا کراچی میں جا کے کرتے ہیں اور وہاں پہ کھارا پانی پھینکا جائے تو آپ لوگوں کے اوپر کیا بیتے گی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کا میزبان عثمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل میرا پنجاب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک کیس جو ہے وہ بلوچستان کی طرف سے بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ، مہرنگ بلوچ کا، کہ آخر مہرنگ بلوچ کون ہے، بلوچستان کا ایشو کیا ہے، کتنا سال پرانا ان کا ایشو ہے، جو وہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ مسنگ پرسن ہیں، مسنگ پرسن کون ہیں اور وہ کیوں مسنگ ہوئے اور وہ لوگ کہاں پہ ہیں، وہ لوگ کون سے معاملات میں اور کون سی چیزوں پہ ملوث پائے گئے، کیا وہ جو لوگ ہیں وہ حکومت مخالف یا اداروں کے مخالف ہیں، کہانی کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علی طلعت چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ خاص نظر رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ آخر مہرنگ بلوچ جو ہے وہ کون ہے، اور مہرنگ بلوچ نے اب دھرنا ختم کر دیا ہے، کن شرائط پہ انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے اور کیوں ختم کیا ہے، اور ان کی جو تحریک ہے بلوچ قومی یکجہتی کی جو ان کی تحریک ہے وہ تحریک ہے کیا، ان کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح سے باہر وہ بیٹھی رہی ادھر اسلام آباد میں، انہوں نے پریس کلب کے باہر جو ہے وہ 61 ڈیز جو ہے وہ اپنا دھرنا دیا۔ 31 سال مہرنگ بلوچ کی ایج ہے اور ان کی پاس ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے جو کہ انہوں نے بلان میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہاں سے انہوں نے حاصل کی ہے، اور یہ اپنی جو ہے تحریک جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہی ہیں۔ اس کیس کے حوالے سے میرے ساتھ جو ہے طلعت چودھری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آخر مہرنگ بلوچ جو ہے یہ کون ہے اور یہ کیوں اس طرح سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر جو ہے اتنے لوگ جو ہے وہ اکٹھے کر کے دھرنا دیا اور انہوں نے اب دھرنا ختم بھی کر دیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ پہلے تو مہرنگ بلوچ کا تھوڑا سا یعنی کہ تعارف یا اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا مہرنگ بلوچ کو، لیکن جب دسمبر 2009 میں ان کے والد صاحب کو کراچی سے اٹھا لیا گیا جب وہ ہاسپٹل سے ڈیوٹی کر کے آ رہے تھے، اور پھر ان کی لاش ملی تقریباً 1.5 سال بعد جولائی 2011 کے اندر۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 16 سال تھی، 1993 میں یہ پیدا ہوئی ہیں، اور اس وقت اسٹوڈنٹ کے اندر جو انہوں نے اسٹرائک کی، احتجاج کیا اپنے والد صاحب کے حوالے سے، تو یہ ایک سمبل بن گئی احتجاج کا۔ پھر 2017 میں ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، اور وہ 3-4 مہینے بعد ان کی بھی لاش جو ہے وہ زدوکوب کے بعد یا تشدد زدہ لاش ملی، اور پھر ان کی جو تحریک ہے یا ان کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی۔ انہوں نے MBBS بھی کیا ہے بلان میڈیکل کالج، جس طرح آپ نے شروع میں بولا، کوئٹہ کے اندر۔ تو پھر ابھی انہوں نے بیسیکلی مسنگ پرسنس اور جوڈیشل کلنگز اور ابڈکشن کے حوالے سے جو ہے نا، انہوں نے ایک لانگ مارچ نکالا جس کا نام بلوچ لانگ مارچ بھی ہے۔ کوئٹہ سے وہ مارچ لے کر آئے اسلام آباد، اور 61 دن کا یہ دھرنا رہا۔ اس دھرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ جو بلوچوں کے دماغ کے اندر یہ تھا کہ پنجابی جو ہے وہ بلوچوں کو بہت ظلم کرواتے ہیں، پنجابی جو ہے وہ یہ سارے ان کی جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے مائنڈ کے اندر ہے، ان کے مائنڈ کے اندر تھا کہ یہ سارا کچھ پنجابی کرواتے ہیں۔ لیکن اب مجھے اس بات کی کیا کہہ لیں کہ ایک تو یہ ہم کلیئر ہو چکے ہیں کہ پنجابی ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان وہ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر داخلہ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھی یعنی کہ اس وقت نگران حکومت کے اندر بہت سارے جو تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوزیشن کے اوپر وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ پنجابیوں کے اوپر سے جو ہے وہ دھبا ہٹ گیا کہ ہم لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ ایک بیوروکریسی کے ادارے ہیں
ان کی مس ہینڈلنگ ہے یا مس مینجمنٹ ہے. دیکھیں اگر آپ کو کوئی بندہ مطلوب ہے کسی بھی کیس میں, آپ اس عدالت کے ذریعے بلائیں, اس کے اوپر کیس ٹرائل ہو, اور اگر وہ گلٹی ہے تو اس کو قانون کے مطابق 1973 کا ہمارا لنگڑا لولا جیسا بھی آئین ہے اس کے مطابق ان کو سزا دیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کو اب کوئی بھی بندہ مار رہا ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اگر ان کے والد کو یا ان کے بھائی کو کسی دہشت گرد تنظیم نے مارا ہے تو تب بھی اداروں کے اوپر الزام آئے گا, اور اگر کسی ادارے نے مارا ہے تب بھی ادارے کے اوپر نام آئے گا. تو اداروں کو اپنی عزت اپنے ناموز کے لیے اپنا سٹیٹس کلیئر کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ عدالت کے اندر سے بندے لینے چاہیے, عدالت کے اندر پرووائڈ کرنے چاہیے. اگر ایسا نہیں کر رہے تو جو دہشت گرد جماعتیں ہیں جن کے اوپر ہمارے سیاستدان الزام لگاتے ہیں, انڈیا کی طرف سے آپریٹ ہو رہی ہیں, افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہیں, ایران کی طرف سے ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی ہو رہی ہیں, وہ جو آپریٹرز ہیں ان کو اٹھایا جائے. جب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایران سے, افغانستان سے یا پاکستان سے پکڑے جا سکتے ہیں, ان کے ٹرائل ہو سکتے ہیں, کلبھوشن یادو اور باقی جو لوگ ہیں, اور تو ان کے ٹرائل چل سکتے ہیں, تو پھر باقی لوگوں کو بھی ٹرائل چلنے چاہیے. اور اگر وہ اپنے ملک باعزت بری ہو کے جا سکتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی باعزت بری ہو کے رہنا چاہیے, ٹرائل چلنا چاہیے. اور مسئلے کو کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آج تک بندوق کی نوک کے اوپر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا. جب بھی حل ہوا ہے سیاسی طور پر بات چیت کر کے ہوا ہے. آخر جو مہرنگ بلوچ ہے, جو انہوں نے, ان کے پیچھے کون ہے؟ کیونکہ یہ انہوں نے 61 ڈیز جو ہے وہاں پہ بیٹھی رہی, کہاں سے فنڈنگ ان کو ملتی رہی؟ ابھی یہ ادھر بھی اپنا بلوچستان میں بھی انہوں نے جو ہے وہ 2 دن پہلے انہوں نے وہاں پہ جو ہے ایک تقریب کی, وہاں پہ مارچ کیا, اس پہ خطاب بھی انہوں نے کیا, اور بڑا سخت اور خطرناک سا انہوں نے وہاں پہ خطاب جو کیا ہے. تو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں سے سپورٹ؟ میری بات سنیں, اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں نا, آپ کو ایک پراڈو والا یا ایک ڈبل کیبن والے یا BMW والا ٹکر مار کے جائے گا نا, تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے, کچھ تو بولیں گے نا, بولیں گے تو صحیح نا. یہ ہے کہ اس پہ اس کو گالی دے سکتا ہے یا اس کو برا بھلا کہنا جو ہے, گالی دیں گے, برا بھلا کریں گے, جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی ان لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے, بات چیت کی جائے, ڈائلاگ کیا جائے. ہماری اسلام آباد پولیس نے کیا کیا, ٹھنڈے آپ اگر یہاں سے اسلام آباد جائیں نا جون جولائی میں, تو وہاں جو ٹوٹیوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے نا, آپ اس پانی سے نہیں نہا سکتے. جون جولائی کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور دسمبر میں آپ ٹھنڈے کینن کے واٹر ان کے اوپر پھینک رہے ہیں, تو انہوں نے سخت الفاظ ہی بولنے, غصہ ہی کرنا ہے. دیکھیں میں اگر آپ کے پاس لڑ کے آیا ہوں نا, اور آپ اوپر سے مجھے لڑنا شروع کر رہے ہیں, میں تنگ ہوں, میں ذلیل ہو رہا ہوں, میں بے روزگار ہوں, میرے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, اور میں آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں, آپ حل نہیں کریں گے تو میں کیا آپ کی تعریف کروں گا؟ بتائیں میں کیا کروں گا؟ انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے. چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو شروع سے جب پاکستان جب سے بنا ہے تب سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ کیوں بلوچستان جو محرومیوں کا شکار ہے, انہیں کیوں ان کے حقوق جو ہیں وہ نہیں مل رہے؟ سر دیکھیں حقوق کیوں نہیں مل رہے, یہ تو وہاں پہ جو سیاستدان ہیں ان کو پتا, اور وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے ان کو پتا. اب دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت معدنیات ہیں وہ ہمارے بلوچستان میں پائی جاتی ہیں. جی جی بالکل. اور سوئی کے اندر سے, سوئی کے مقام پہ جہاں سے سوئی گیس نکل رہی ہے, کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر پکچرز آئی ہوئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اس جہاں پہ گیس کی پائپ ہیں اس کے پاس سے گزر رہے ہیں, اپنے گھروں کو جا رہے ہیں سائیکل کے اوپر اور لکڑیاں لے کر جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں جب جس علاقے سے جو چیز مل رہی ہے ان کو اس کا حق نہ ملے تو وہ کیا کریں گے؟ لیکن ایک یہ بھی ویڈیو, ایک یہ بھی ویڈیو تھی جس میں لوگ شاپرز جو ہے نا, شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس میں بھی غبارے کی شکل میں گیس وہاں سے بھر کے لے کے جاتے ہیں اور پھر جا کے چولہے کے ساتھ لگا کے اور گیس کو یوز بھی کرتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ ویسے ہی کسی نے, دیکھو میری بات سنیں, یہ تو خطرناک ایک قسم کا بام ہے, ٹھیک ہے, کہ گیس کو آپ فل شاپر میں لے کے جا رہے ہیں. کوئی جو امیجن کہ ایک طرف بندہ سگریٹ پی رہا ہے وہ تو شاپر پھٹ جائے گا, ایسا ہی دھماکہ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو دھماکہ ہو جائے گا. وہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی وہ وبال جان ہے. مسئلہ یہ ہے ایک تو وہاں پہ سیاسی حکومت کو جو ہے نا, جس طرح پورے پاکستان میں 75 سال سے آج تک کوئی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا, ہر دفعہ ڈی ریل کر دیا جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں عدم سیاسی استحکام ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو سیاستدان ہیں وہ جگیردار اور وڈیرے ہیں, اور جگیردار اور وڈیرے جو ہیں وہاں کا جو لوکل مافیا ہے وہ پاکستان کے ہر علاقے کے اندر مافیا ہے, جو چاہتا ہے کہ ساری مال اور دولت کو ہم لوٹ کو سوٹ کر لیں اور جن کا حق ہے ان کو نہ ملے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, اگر ان دونوں مسئلے مسائل کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, سیاستدان جو ہیں, جو جگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, وہ ہٹ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ جو جگیردار وڈیرا ہے وہ سیاست کے اندر آ سکتے ہیں, غریب لوگ بھی آ سکتے ہیں. اگر ان کو آنے کا حق دیا جائے تو وہ اپنے مسئلے خود حل کر لیں. پھر جو وہاں پہ مافیا بیٹھا ہوگا جو بھتہ لیتا ہے
وہاں پہ جو گیس کوئلے کے ٹرک نکل کے جاتے ہیں, معدنیہ کے ٹرک نکل کے جاتے ہیں, گندم سبزیاں اناج فروٹوں کے جو ٹرک جاتے ہیں, وہاں پہ ایک منظم قسم کا مافیا جو بھتھا لیتا ہے, اس مافیا سے اب کیسے ڈیل کیا جائے. جب ان سے ڈیل کیا جائے گا تو وہاں پہ غربت بھی ختم ہو جائے گی, بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, اور یہ مسئلے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچ جو لوگ ہیں ان کو حق کس طرح سے مل سکتا ہے؟ کیا مہرنگ بلوچ جو ہے وہ صحیح کر رہی ہے, ان کا آواز بن رہی ہے اپنے بلوچی لوگوں کی, بلوچی بہن بھائی جو ہیں ان کی آواز بن رہی ہیں, کیا وہ صحیح کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, وہ ایک علیحدہ سے ایک بحث ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کر کیا رہی ہے. وہ بیسیکلی آواز بلند کر رہی ہے. جتنی ایفرٹ انہوں نے اسلام آباد کے اندر لگائی ہے نا 61 دنوں کے اندر, میرا یہ اپنا ایک ذاتی تجزیہ ہے یا میرا اپنا ایک آبزرویشن ہے کہ ان کو اپنے علاقے کے اندر رہ کے یہ تحریک چلانی چاہیے تھی. اپنے علاقے کے اندر رہ کے لوگوں کو اس اپنے مسائل کے بارے میں بتانا چاہیے تھا. ابھی الیکشن کی آمد ہے, وہاں رہ کے ان کو اپنی پارٹی رجسٹرڈ کروانی چاہیے تھی جو بلوچ چک جاتی ہے. رجسٹر کروانے کے بعد وہاں اپنے علاقوں سے اپنے پڑھے لکھے, جس طرح خود ڈاکٹر ہیں, باقی لوگ بھی, کوئی ایم فل ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی انجینئر ہے, ان لوگوں کو ٹرین کرتی. وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر بلوچستان اسمبلی کے بھی الیکشن لڑتے ہیں, نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن لڑتے ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر آتے اور پارلیمنٹ کے اندر آ کے بل اپروو کرواتے. وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر تھا. وہاں سے ان کو اچھے جو لیگلی رائٹس مل جاتے ہیں, لیگلی رائٹس مل جاتے ہیں. اور اسلام آباد پولیس کو بھی اتنی زیادہ تقدو نہ کرنی پڑتی. نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں اور انتہائی ناورا سلوک رکھا ہے, اور اس چیز کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب دیکھیں نا, کل کو آپ کے بہن بھائی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور بلوچستان میں جا کے احتجاج کرتے ہیں یا کراچی میں جا کے کرتے ہیں اور وہاں پہ کھارا پانی پھینکا جائے تو آپ لوگوں کے اوپر کیا بیتے گی؟ نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ایک اچھا رویہ اختیار نہیں کیا گیا ان کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیں, اب مہرنگ بلوچ جو ہے انہوں نے دھرنا ختم کر دیا ہے, کن شرائط پہ اور کیوں انہوں نے دھرنا وہاں سے اسلام آباد سے ختم کیا اور واپس جو ہے وہ کوئٹہ میں چلے گئے؟ دیکھیں وہاں پہ بہت سارے جرنلسٹ نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ انٹرویوز بھی کیے ہیں اور انہوں نے یہ بات پوچھی بھی ہے. انہوں نے کہا نہ کوئی جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کے ساتھ نہ کوئی ڈیل ڈن ہوئی ہے, نہ کوئی معاہدات ہوئے ہیں, نہ ہی کوئی مذاکرات ہوئے ہیں, بلکہ مہرنگ بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے. ادارے جو ہے مخصوص اداروں کو انہوں نے نام دیا, ہمارے جو گھر ہیں جو احتجاج کے یہاں پہ شرکا ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کو ہراساں کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد سے واپس نہیں آتے تو آپ لوگوں کو جو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ایک تو وہ واپس جا رہے ہیں, یہ ان کا کہنا تھا, اور بہت سارے نیشنل نیوز کے اوپر بھی یہ چیز چلی ہے. اور دوسرا یہ کہنا تھا کہ وہاں ہم جا کے دوبارہ سے منظم طریقے سے جو ہے اپنی یہ جو لانگ مارچ ہے یا مزاحمت ہے اس کو جو ہے ہم دوبارہ سے شروع کریں گے. ناظرین, آپ نے مہرنگ بلوچ جو ہے ان کی کہانی سنی کہ مہرنگ بلوچ جو ہے کون تھی اور کیوں وہ اپنے والد اور اپنے بھائی کی وفات کے بعد جو ہے اس طرح سے ایک تنظیم کو لے کے اس طرح سے ایک جو انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا ہے, اور بہت سارے لوگ بلوچی جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہیں اس میں, اس تحریک میں, اور وہ اپنی ایک تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں. آپ مہرنگ بلوچ کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. جیسے ہی ہمیں مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے, کیونکہ مہرنگ بلوچ جو ہے انہوں نے اب اپنا کوئٹہ میں انہوں نے ایک تنظیم جو ہے اس کی جو ہے بنیاد رکھ دی ہے, اور وہاں پہ اپنا جلسے وغیرہ جو ہیں اس طرح کی تقریب جو ہے وہاں پہ منعقد کی جا رہی ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ شامل ہیں. کیونکہ اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا, لیکن اب جو اداروں کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ دھرنا نہ دیں, تھریٹس کیے گئے, اب وہ واپس چلے گئی ہیں, بیک فٹ پہ چلے گئی ہیں کوئٹہ میں, اور کوئٹہ میں جا کے اپنی تحریک جو ہے اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے, اور ابھی کوئٹہ میں موجود ہیں. جیسے اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ نیو اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.